جو ان کو پسند نہیں ہوں گے، یعنی کہ ان کے فیوریٹ نہیں ہوں گے. اب جو ان کے فیوریٹ نہیں ہوتے وہ ان کو بھی کاپی کرتے ہیں، اور جو ان کے فیوریٹ ہوتے ہیں ان کو بھی کاپی کرتے ہیں. اب گھر میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں، چھوٹے بچے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ بڑوں سے سیکھتے ہیں. اگر ہم اپنے بچوں کو یہ کہنا سکھائیں گے کہ بیٹا باہر دروازے پہ کوئی آیا آپ جا کے کہہ دیں کہ گھر پر نہیں ہے، تو اٹس مین یہ جھوٹ ہے. اور ہم ان کی جو ہے وہ گروئنگ ہی ایسی کر رہے ہیں کہ ہم انہیں بتا رہے ہیں کہ آپ انہیں کچھ بھی نہ کہیں، آپ بچوں کو بھیجیں ہی نہ. کوئی بیل بجا رہا ہے، اگر آپ نے کسی کے سامنے نہیں جانا تو بچوں کو پلیز مت کریں آگے. اور جو ہے وہ آپ کسی بڑے سے کہہ دیں، گھر میں کوئی اور بڑا ہے، آپ کی بیگم ہے، کوئی اور ہے، وہ جا کے کہہ دیں کہ جی گھر پر نہیں ہے یا کیا مسئلہ ہے. لیکن بچوں کو یہ عادت مت ڈالیں. اگر بہت کوئی مسئلہ ہے، آپ نے کسی کے سامنے نہیں جانا، ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسا بھی کہ بندہ جو ہے وہ اس سچویشن میں ہوتا ہے کہ نہیں کسی کے سامنے جو ہے وہ جا سکتا، تو کبھی کبھار، لیکن بچوں کو اس چیز کے لیے یوز نہ کریں. کیونکہ جب بچوں کو یہ پتا چل جاتا ہے نا کہ میرے ممی نے، میرے پاپا نے مجھے یہ سکھا دیا ہے کہ آپ نے باہر جا کے یہ کہہ دینا کہ میں گھر پہ نہیں ہوں، اور ممی تو گھر پر ہی ہیں، بابا تو گھر پر ہی ہیں، تو اٹس مین کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ بولنا ایک اچھی بات ہے جس سے بندہ بچ جاتا ہے. اب جب یہ کانسنٹریشن جو ہے وہ ان کی سیٹ ہو جاتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولنے سے بچ جاتا ہے، تو وہ زندگی میں کبھی سچ نہیں بول پاتے. اس لیے اپنے بچوں کو جو سٹارٹ ہے، جو ان کی گروئنگ ایج ہے، وہاں سے سچ بولنا سکھائیے. ہمیں ہماری لائف میں جب میں چھوٹی تھی، مجھے یاد ہے میری والدہ نے کبھی مجھے جو ہے یہ نہیں کہا، یا میرے فادر نے مجھے کبھی نہیں کہا. فادر تو میرے خیر میں بہت چھوٹی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن میری مدر نے ہمیں جس طریقے سے جو ہے وہ گروم کیا، جس طریقے سے ہماری جو ہے وہ پرورش کی، ہم نے کبھی زندگی میں کسی سے جھوٹ نہیں بولا. جو کچھ تھا سچ، صاف، چاہے اس کے نتائج کتنے ہی زہریلے کیوں نہ ہوں، اس کے نتائج ہمارے اگینسٹ کتنے ہی کیوں نہ ہوں. اور آج تک وہ چیز میرے ساتھ چل رہی ہے. آئی ایم ریئلی تھینکفل کہ میری ماں نے مجھے جو ہے وہ یہ تربیت دی کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور نہ میں جھوٹ بولتی ہوں. مجھے سولی پہ چڑھا دے میں جھوٹ نہیں بولوں گی. میں وہ بندی ہوں کہ مجھے اس چیز سے کوئی تکلیف نہیں ہے کہ میرا کام رہے نہ رہے، میں کہیں پر ہوں نہ ہوں، لیکن میں بولتی سچ ہوں. یہ میری زندگی کا ایک اصول ہے. اور اسی طرح اگر آپ اپنے بچوں کو گروم کریں گے، آپ اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ آپ نے جو ہے وہ سچ بولنا ہے، آپ نے کسی بھی قیمت پر جھوٹ نہیں بولنا، تو یقین کریں بچے وہی سیکھیں گے. اور بچوں کی پھر ڈٹرمنیشن بڑے ہو کے ان میں کانفیڈنس، جو سچ بولتا ہے نا بندہ، اس کا کانفیڈنس 100 گنا زیادہ ہوتا ہے عام بندے سے. کیونکہ وہ سچ بول رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ غلط ہیں. اور ایسا ہوتا ہے کہ وقت ثابت کرتا ہے کہ دوسرے غلط ہیں. اس لیے آپ نے سچ بولنا ہے زندگی کے کسی بھی موڑ پہ، حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، آپ کی جان پہ کیوں نہ بنی ہو، آپ کو سولی پہ کیوں نہ چڑھا دیا جائے، لیکن سچ ایک ایسی طاقت ہے کہ جس کے آگے بڑی بڑی طاقتیں جو ہے وہ ہار مان جاتی ہیں. میری آزمائی ہوئی بات ہے، آپ بھی آزمائیے اور اپنے بچوں کو سچ بولنا سکھائیے جس طرح ہم نے سیکھا اپنے گھر سے. اور سچ بولنے کے بڑے زہریلے نتائج بھی بھگتنے پڑے. سچ بولنے والے کو نہ لوگ کہیں رہنے دیتے ہیں، نہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ یہ تو بھائی منہ پھٹ ہے، یہ تو سچ بول دیتا ہے. کیونکہ سچ بولنے والا بندہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کا لہجہ سخت ہوتا ہے، اور وہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ سافٹ ہارٹیڈ اور منافقت اور ہی اور یہ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ وہ سچ بولتا ہے. اسے ڈر کسی کا نہیں ہوتا، اسے کوئی خوف نہیں ہوتا، اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ اس کو نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے جس نے جو کرنا ہے کر لے، مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں، کیونکہ میں سچ بولتا ہوں یا میں سچ بولتی ہوں. تو آج ہم نے سب سے پہلے جو آغاز کیا ہے وہ سچ سے ہے. اور اسی لیے میرے پروگرام میں خاص طور پہ جو خبریں آپ کو ملیں گی، جو انٹرٹینمنٹ آپ کو ملے گی، جو آپ کو جو نیوز ملے گی، وہ سچ پہ مبنی ہوگی. ہمارے ریسرچرز بھی، ہمارے پوری ٹیم جو ہم محنت کرتے ہیں، یہ سچ پہ مبنی ہوتی ہے. ہم آپ کو سچ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے ٹی وی ٹوڈے کے اس پلیٹ فارم سے اس شو کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ سے سچ بولیں اور سچ دکھائیں. تو جناب آج جو ہے وہ ہم سچ بولیں گے، سچ دکھائیں گے، اور بڑے بڑے سچ بولیں گے. آج تو بڑے بڑے سچ ہیں ہمارے پاس، آپ یقین کریں. اور سچ جو ہے وہ کچھ ہمارے پاس جو ہے وہ پولیٹیکل پرسنالٹیز کے حوالے سے بھی ہے. جی ہاں، اس حوالے سے بھی ہے. لیکن اس سے پہلے ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو بات کرنی ہے. تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جو ہم نے بات کرنی ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ ہم آپ کو جو ہے وہ بتاتے چلیں کہ جناب ٹویٹر میں غیر معیاری مواد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نیا فیچر متعارف کروا دیا گیا ہے. اب یہ نیا فیچر جو ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. رواں سال جون میں ٹویٹر نے ایک فیچر کی آزمائش شروع کی تھی جس کا مقصد صارفین کو یہ بتانا تھا کہ وہ کسی مضمون کو جو ہے وہ ری ٹویٹ کرنے سے اسے پڑھنا جو ہے وہ آپ نے نہیں بھولنا ہے. اکثر اوقات پتہ کیا کرتی ہوں میں، جب بیٹھتی ہوں نا صوفے میں سے کھسک جاتی ہوں. اتنا بڑا یہ صوفہ ہے اور میں بالکل اتنی سی ہوں، تو وہ میں بیچ میں نہیں بیٹھ سکتی. وہ میں کبھی ادھر ہو جاتی ہوں، کبھی ادھر ہو جاتی ہوں. تو اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے، میرے بیٹھنے کے پوسچر کو اگنور کرنا ہے. تو ہم دوبارہ واپس جو ہے وہ سائنس پہ آتے ہیں اور آپ کو بتاتی ہوں
کہ ٹویٹر میں غیر معیاری مواد کو پھیلنے سے روکنے کے لیے نیا فیچر جو متعارف کرایا گیا ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل جو میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے اس میں صارفین کو بتانا یہ ہے کہ کسی مضمون کو ری ٹویٹ کرنے سے پہلے اسے پڑھنا مت بھولیے۔ سب سے پہلے آپ جب بھی کوئی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز دیتے ہیں، اس کو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب بغیر پڑھے آپ کوئی چیز جو ہے وہ بول دیتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اسکرین پر یا پریزنٹیشن میں اس طرح سے نہیں آتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے سے تیاری آپ کی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اب اس کا مقصد لوگوں کو یہ یاد دلانا ہے کہ دیکھے بغیر کچھ شیئر کرنا افواہوں کے پھیلاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ فیچر ہر ایک کے لیے متعارف کرائے جانے والے سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، اب جب صارفین کسی آرٹیکل کو ری ٹویٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پہ جو ٹویٹ اوپن ہوگا یا جو آپ جو ہے اس میں دیکھیں گے، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میسج جو سامنے آئے گا جس پہ لکھا ہوگا ہیڈ لائن مکمل کہانی بیان نہیں کرتی۔ اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ کیا واقعی آپ اسے پڑھے بغیر شیئر کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے پاس آپشن آئے گی۔ ٹویٹر کے مطابق جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے محدود تعداد میں اس فیچر کی آزمائش کے دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ 40% افراد اس پاپ اپ میں میسج کے بعد مضامین کو اوپن کر کے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم پہلے پڑھ تو لیں کہ اس کو مطلب ہم اوکے کر رہے ہیں۔ اکثر اوقات ہم بغیر پڑھے چیزیں جو ہے وہ اوکے کا بٹن دبا دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھتے، لیکن اب جو ہے وہ خاص طور پہ ٹویٹر جو ہے وہ آپ کو یہ فیچر دے رہا ہے کہ جب تک آپ پورا وہ پڑھ نہیں لیں گے تب تک وہ اس کو اوکے نہیں کرے گا۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے، ایک اچھی چیز ہے جو قبل از وقت جو ہے مضمون کو اوپن کرنے سے پہلے آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ نے اس کو پڑھ لیا ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں، دین اس کو اوکے کیا جائے گا۔ اور اگر اس کی کوئی بھی چیز بائی مسٹیک کچھ آپ نے کیا یا اس کو نہیں پڑھے بغیر کیا یا جو بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ تو جناب یہ تو تھی بہتر انداز سے معلومات کو شیئر کرنے کی ایک حوصلہ افزائی جو ہم نے ٹویٹر کی اور یہ بہترین ایک ایپ ہے جس کو جو ہے وہ لوگ یوز کر رہے ہیں اپنے کام کے لیے اور جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے وہ کمیونیکیشن کے لیے۔ اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ گوگل کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو گوگل پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں کتنی سرچز ہوتی ہیں۔ آئیڈیا گوگل کی ویب سائٹ کا نام کیا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہوگا، آف کورس پتا ہوگا جناب۔ در حقیقت یہ سوال بہت ہی آسان ہے، اس کا بہت ہی آسان جواب ہے کہ google.com اس کی ویب سائٹ ہے اور کیونکہ اس کے بغیر انٹرنیٹ صارفین کا گزارا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے ہر سیکنڈ میں جو ہے وہ اس کی سرچز بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو جناب یہ جو ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ یقیناً یہ گوگل کا ہی ہوگا اور گوگل ہر چیز آپ کو گوگل نے بتانی ہے۔ آپ نے گوگل کرنا ہے اور آپ نے دنیا میں کہیں بھی پہنچ جانا ہے۔ آپ کو کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن چاہیے، آپ کو کسی چیز کے بارے میں کوئی بھی بات جو ہے وہ کرنی ہے، آپ یقین کریں آپ گوگل پہ جائیں اور آپ جو ہے وہ اوکے کر دیں، آپ کو ہر چیز جو ہے وہ مل جائے گی۔ گوگل نے 2013 میں اپنی سالگرہ کے حوالے سے الجھن کا اعتراف کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کئی مختلف تاریخوں پر سالگرہ منا چکا ہے، مگر اب وہ 27 ستمبر پر ہی ٹکا ہوا ہے، یعنی 27 ستمبر کو ہی جو ہے وہ اپنی سالگرہ جو ہے منائیں گے۔ تو کمپنی نے یہ تاریخ ممکنہ طور پر اس لیے منتخب کی کیونکہ پہلا برتھ ڈے ٹوٹل جو تھا وہ تھا 2002 میں اور اسی تاریخ کو جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا، جبکہ اسی تاریخ کو 1998 میں بھی گوگل کا ویب پیج ایک طرف سے متعارف کروایا گیا۔ پھر اس کمپنی نے 2006 میں سرچ انجن کی سالگرہ 27 ستمبر کو منا لی۔ اب جناب اس سے پہلے مختلف تاریخوں میں سالگرہ منائی جا چکی ہے، لیکن اب یہ گوگل نے کہا ہے کہ 2013 میں اپنی سالگرہ کے حوالے سے الجھن کا اعتراف کرتے ہوئے کہ کئی مختلف تاریخوں پہ جو سالگرہیں منائی جا چکی ہیں گوگل کی، اب ممکنہ طور پر اسے منتخب کر لیا ہے کیونکہ پہلا برتھ ڈے جو ہے ڈوڈل 2002 میں اسی تاریخ کو استعمال کیا گیا تھا، جبکہ اسی تاریخ کو 1998 میں بھی گوگل کا ویب پیج پر ایک ہی متعارف کروایا گیا تھا۔ تو اب یہ جو تاریخ ہے وہ 27 ستمبر پر جو ہے وہ ٹک چکی ہے۔ 27 ستمبر کو ہی گوگل کی جو ہے وہ برتھ ڈے ہوا کرے گی اور یہ مختلف تاریخوں میں جو برتھ ڈے، یہ خواتین والا کام کیا ہے گوگل نے۔ اکثر میں نے جو ہے وہ خواتین کو دیکھا، ہمارے جو آرٹسٹ ہیں نا جو بہت زیادہ جو فیمس ہیں، وہ کیا کرتی ہیں 3 دفعہ برتھ ڈے منا لیتی ہیں۔ آج بھی میری برتھ ڈے ہے، اگلے 3-6 مہینے بعد بھی برتھ ڈے ہوگی، اس کے بعد بھی برتھ ڈے ہوگی، ادھر سے بھی گفٹ لے لیا، ادھر سے بھی گفٹ لے لیا، ادھر سے بھی گفٹ لے لیا۔ ایسے بھی خواتین ہیں، وہ ایسے بھی کرتی ہیں۔ تو جناب اب انٹرسٹنگ نیوز کی طرف چلتے ہیں۔ انٹرسٹنگ آج ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی ایک بڑی وجہ 108 سال بعد سامنے آ گئی۔ ٹائٹینک آپ کو یاد ہوگا، ٹائٹینک مووی، جہاز ڈوبا تھا ٹائٹینک اور اس میں کتنے لوگ جو ہے وہ کیا ایک لیوش قسم کا لکشری جہاز جب ڈوبا تو لوگ حیران جو ہے وہ رہ گئے اور بڑے لوگ جو ہے وہ اپنی جانوں سے گئے اور ایک خوبصورت جو ہے وہ اس امپیکٹ کو جو ہے وہ ٹائٹینک میں نے فلم بہت دفعہ دیکھی اور یہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے اسکول میں بھی دکھائی گئی تھی ٹائٹینک مووی۔ تو جو ہے وہ میں کیونکہ سینٹ جوزف اسکول سے تھی، ہمارے اسکول میں جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کو اور بچوں کی مینٹل ہیلتھ کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی تھی اور سینٹ جوزف از دا بیسٹ اسکول ان پاکستان اور ان آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ۔ تو انہوں نے وہ ہمیشہ سے کوشش کرتے تھے کہ ہمیں جو ہے وہ اس طرح کی تھرلز اور اس طرح کی ڈفرینٹ قسم کی موویز جو ہے وہ ہم دیکھتے تھے۔ ہمارا ایک ڈے ہوتا تھا جس میں ہمیں جو ہے وہ مووی دکھائی جاتی تھی اور ہمیں جو ہے وہ ایک ڈے ہوتا تھا، ہمارا اسپورٹس ڈے ہوتا تھا، تو اس میں ہمیں جو ہے وہ گیمز وغیرہ ہوتی تھی، پھر اس دن کچھ نہیں
ہوتا تھا. ایک دن گیمز ہوتی تھی, ایک دن مووی ڈے ہوتا تھا, سنگنگ ڈے ہوتا تھا, ڈانسنگ ڈے ہوتا تھا, ہمیں ڈانس سکھایا جاتا تھا, ہم اس میں جو ہے وہ مختلف ایکسرسائزز اور ڈانسز جو ہے وہ سیکھتے تھے, سوئمنگ سیکھتے تھے. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بچوں کی ایکٹیویٹی کے لیے بہت ضروری ہیں, جو عام اسکول نہیں سکھاتے ہیں. عام اسکولوں میں یہ تمام چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی, یہ کسی اسٹینڈرڈ کے اسکول میں ہی آپ کو جو ہے وہ چیز ملے گی. بہرحال جی ٹائٹینک جو 108 سال بعد سامنے آیا ہے, اس میں آپ کو بتا دیں کہ شمالی بحرہ اوقیانوس میں ٹائٹینک جیسے کبھی نہ ڈوبنے والا بحری جہاز قرار دیا گیا تھا, سمندر کے ٹھنڈے پانی میں ڈوب کر تاریخ کا حصہ بن گیا اور اب تک دنیا بھر میں لوگوں کی یادوں میں موجود ہے. جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ٹائٹینک میں نے فلم دیکھی تھی. اپریل 1912 کے نصف شب سے کچھ قبل جو ہے ٹائٹینک ایک برفانی تودے سے جو ہے وہ ٹکرایا تھا, جس کے نتیجے میں اس کے 6 واٹر پروف کمپارٹمنٹس کو نقصان پہنچا اور محض 2 گھنٹے میں جہاز ڈوب گیا, جس میں اس وقت بھی 1,500 مسافر موجود تھے. ایک نئی تحقیق اور ایک نیا اندیا آیا ہے کہ 14 اپریل 1912 کی شب زمین کے مقناطیسی کرے میں عارضی انتشار ٹائٹینک کے حادثے کا باعث بنا. اچھا ڈیفرنٹ سی چیز آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے اندر مقناطیسی ایک انتشار ہوا تھا اس ٹائم, جس کی وجہ سے جہاز جو ہے وہ پورا ہل کے رہ گیا تھا اور لوگوں کو یہ لگا کہ وہ کسی بہت بڑے برفانی تودے سے ٹکرایا ہے, دیٹس وائی جو ہے یہ جہاز ڈوب گیا, اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے درمیان سے. یہ آپ اس کی کنڈیشن بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں جریدے میں جو شائع ہونے والی تحقیق ہے اس میں ایک موسمیاتی ماہر میلا زونکیو کی جانب سے ایک جو ہے وہ عینی شاہد نے برفانی تودے سے ٹائٹینک کے ٹکرانے کے بعد مضبوط ناردرن لائٹس کو آسمان پر دیکھا تھا. آر ایم ایس کارپیتھا کے سیکنڈ آفیسر جیمز بیسٹ, وہ بحری جہاز جس نے 15 اپریل کو علل صبح ٹائٹینک کے 705 مسافر کو بچایا تھا, 14 اپریل 1912 کی رات کو اپنی لاگ میں تھا. آسمان پر چاند نہیں تھا مگر ناردرن لائٹس کی روشنی چاند کی طرح جگمگا رہی تھی. ٹائٹینک کے حادثے میں جو بچ جانے والے بھی تھے وہ صبح 3 بجے کے وقت اپنی لائف بورڈز میں آسمان پر ان روشنیوں کا ذکر کرتے آ رہے ہیں. یعنی انہیں مختلف قسم کی جو ہے وہ آسمان پر جو ہے صبح کے بالکل ارلی ان دا مارننگ انہیں جو ہے وہ چمکتی ہوئی لائٹس نظر آئی تھی. اس طرح کی روشنیاں سورج کی جانب سے تیز رفتار ذرات کے سیلاب کے اخراج کے نتیجے میں پیدا ہونے والی شمسی طوفان سے بنتی ہیں, سب سے پہلی بات. اور یہ ذرات زمین کے ماحول سے ٹکراتے ہیں تو زمینی ماحول کی گیسز کو توانائی ملتی ہے, جس سے وہ سب سرخ اور جامنی اور نیلے رنگ میں جگمگانے لگتی ہیں. اب یہ شمسی ذرات زمین کے برقی اور مقناطیسی سگنلز میں مداخلت بھی کرتے ہیں, جس سے برقی ڈیوائس جو ہے وہ افعال کو متاثر کرتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں یہ وہ سائنس ہے جس کو سائنسدان ہی سمجھ سکتے ہیں, یا جس کو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہی سمجھ سکتے ہیں. عام بندے کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں نے آپ کو سمجھایا, اس لیے آپ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کریں کہ کیا ہوا تھا. 108 سال پہلے جو ہے وہ صرف ایک تحقیق آئی ہے اور اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ ٹائٹینک جو ڈوبا تھا اس میں زمین میں مقناطیسی لہریں پیدا ہوئی تھی, جو سورج کی روشنی میں جو وہ حرارت ہوتی ہے, اس کی کچھ ریزز ہوتی ہیں جو زمین کے ساتھ ٹکراتی ہیں تو زمین جو ہے وہ لرزتی ہے, اور جب زمین لرزتی ہے تو اس کے اوپر جو بھی چیز ہوتی ہے اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں سینٹر سے. تو یہ چیز جو ہے وہ ٹائٹینک کے ساتھ ہوئی تھی. آج 108 سال بعد یہ ریسرچ سامنے آئی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ انگریز کسی بھی چیز کو چھوڑتا نہیں ہے, وہ اس کی ریسرچ پر جو ہے وہ اپنا ٹائم سپینڈ کرتا رہتا ہے. ہم تو پاکستانی ہی ہے نا کہ جس کو بس دیکھ لیا, ریسرچ کر لی, بس چلو بات ختم ہو گئی, چلو بس چھوڑو پرے. ان کا یہ والا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ ہر اس چیز کی باریک بینی تک پہنچتے ہیں, اس کی جو ہے وہ اندر تک جا کے جو ہے وہ کھوج لگاتے ہیں جہاں تک ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہاں سے بھی ہمیں کچھ مل سکتا ہے. تو دیٹس وائی یہ تحقیق جو ہے بہت امپورٹنس رکھتی ہے, اور 108 سال بعد کسی جہاز کی یہ اس طرح کی جو ہے وہ بات سامنے آنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ بارودی سرنگوں کا تعین کرنے والے چوہے کے لیے بہادری کا اعلیٰ اعزاز بھی رکھا گیا ہے. اب بارودی جو سرنگیں ہیں ان کا درست تعین کرنے والے بڑی جسامت کے 5 سالہ افریقی چوہے مگاوا کو بہادری کے اعلیٰ اعزاز سے بھی نوازا گیا ہے. یہ بڑا سا چوہا ہے, اس کا سائز چیک کر لیں آپ کہ یہ کتنا بڑا ہے. اس کو 5 سالہ افریقی چوہا ہے, یہ 5 سال کا ہے اور اس کو اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا. اس نے کیا کہ آپ کو بتاتی ہوں. یہ اخبار میں شائع ہوا ہے جناب کے فرانسیسی جو ایک ادارہ ہے, انہوں نے بتایا ہے کہ AFP کی رپورٹ کے مطابق اس چوہے کو بہادری کے لیے برطانیہ کے اعلیٰ ترین سول اعزاز کے مطابق اس اعزاز سے اس کو نوازا گیا ہے. مساوی اعزاز اس کو بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس نے سونگ کر بارودی سرنگوں اور اسلحے کی نشاندہی کی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس کے سونگنے کی, چوہوں کے سونگنے کی بہت تیز ہوتی ہے, جیسے ڈاگز کی ہوتی ہے. ڈاگز کو بھی جو ہے وہ اسی چیز سے رکھتے ہیں کہ اسلحے کو سونگ کے جو ہے وہ بتا دیتے ہیں. اسی طرح یہ چوہا جو ہے یہ 5 سال کا ہے, افریقن چوہا ہے, اور اس نے برطانیہ میں اس سرنگ کو جو ہے وہ اس کی نشاندہی کر دی جہاں پہ بہت زیادہ بارود اور اسلحہ چھپا ہوا تھا. اور یہ چوہے صاحب جو ہے انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ ان کو برطانیہ کا اتنا بڑا ایوارڈ دے دیا گیا. اس کو پتا بھی نہیں ہے ایوارڈ کیا ہے, اس کے پشتوں کو بھی نہیں پتا ہوگا ایوارڈ کیا ہوتا ہے.
لیکن اس کو اعزاز سے نواز دیا گیا. آپ سوچے ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی, ایسے لوگوں کو بھی ایوارڈ مل جاتا ہے جن کو ایوارڈ کی قیمت کا ہی نہیں پتا ہوتا, لیکن وہ ایسا کام کر دیتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ ایوارڈ مل جاتا ہے. اب بیچارہ یہ ایوارڈ کا کیا کرے گا, گلے میں گھنٹی ڈال کے جو ادھر ادھر جو وہ پھرے گا. لیکن بہرحال اس کی تربیت جو ہے وہ بیلجیم میں ہوئی ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی عام چوہا نہیں ہے, باقاعدہ طور پہ اس کو تربیت دی گئی ہے. اور حیرانی یہ ہے کہ تنظیم APOP کی جانب سے جو ہے وہ اس کی تربیت جو ہے وہ کی گئی ہے, اور اب تک 39 بارودی سرنگوں اور 28 بغیر پھٹے بموں کی نشاندہی یہ کر چکا ہے. اور مگاوا بیلجیم کی تنظیم سے تربیت حاصل کرنے والا کامیاب ترین ہیرو ریٹ ہے. یہ ریٹ ہے جو ریٹ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. اس کو جو ہے وہ اعلیٰ برطانیہ اعزاز سے جو ہے وہ نوازا گیا ہے, کیونکہ اس نے اب تک 39 یعنی 40 کے قریب بارودی سرنگیں اور 28 بغیر پھٹے بموں کی نشاندہی کر دی ہے. یہ کاشی چوہے جو ہے وہ ان کی کوئی سسٹم جو ہے وہ پاکستان میں بھی آ جائے, تاکہ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ جتنا اسلحہ چھپا ہوا ہے اور جتنا جو ہے وہ کراچی میں جو یہ معاملات ہوتے رہتے ہیں آئے دن, جو ہے وہ اسلحہ برآمد ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا کبھی کچھ ہو گیا, تو اس طرح کے چوہوں کی تو پوری دنیا میں بڑی ضرورت ہے جناب. تو یہ تو جو ہے وہ بڑا زبردست. اور کمبوڈیا میں تو اگر آپ دیکھیں تو لاکھوں بارودی سرنگیں ہیں جہاں بچھائی گئی تھی, اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں ہلاکتیں بھی ہوئی تھی. تو اس لیے ان کی نشاندہی کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ تو تھے ریٹ, مسٹر ریٹ, جن کا تعارف میں نے آپ سے کروایا, جو کہ اعلیٰ برطانیہ اعزازی یافتہ ریٹ تھے. اور یہ کوئی عام بندے نہیں تھے, عام جانور نہیں تھے, بندے نکل گیا منہ سے. ہاں تو وہ جو ہے وہ کچھ بندے بھی ایسے ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے ان کو اعزاز سے نوازا جاتا ہے. بہرحال جی, اب ہم ہیلتھ کی طرف چلتے ہیں. اور تھوڑی مجھے چٹکلے چھوڑنے کی عادت ہے بیچ بیچ میں, وہ آپ برداشت کریں گے, ٹھیک ہے نا. تو ہم جو ہے وہ کرونا وائرس کی جو ہے وہ ایک معمہ بنا رہا, ماہرین نے اس کو جناب حل کرا دیا ہے کہ کرونا جو ہے وہ حل ہونے کے جو ہے وہ پاس جو ہے وہ آ چکا ہے. نوول کرونا وائرس سے متاثر افراد میں علامات کی جو شدت ہے متعدل ہے اور جان لیوا ہو سکتی ہیں, اور جان لیوا حد تک متاثر مریضوں میں اس کا اندازہ کئی ہفتوں قبل مدافعتی نظام کے کمزور پہلوؤں سے کیا جا سکتا ہے. امیونٹی سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے, آف کورس جو آپ کو مدافعتی عمل ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے, اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آگے بندہ جو ہے وہ کتنے دن جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے. یہ بات امریکہ میں ہونے والی ایک طبی تحقیق میں سامنے آئی ہے, اور اس میں میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی اس تحقیق میں شامل سنگین حد تک بیمار کم از کم 3.5% مریضوں کی ان جینز میں تبدیلیوں کو دیکھا گیا ہے جو اینٹی وائرل دفاع کا حصہ ہوتی ہیں. اسی طرح کم از کم 10% مریضوں جو آٹو اینٹی باڈیز کو بناتے ہیں جو وائرس سے لڑنے کی بجائے مدافعتی نظام پہ حملہ کرنے کے باعث بنتے ہیں, ان کو بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل کیا گیا ہے. اب یہ کووڈ-19 کے جان لیوا بننے کے چند بنیادی عناصر کی نشاندہی جو کی گئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ محققین کا کہنا تھا کہ ایک تحقیق میں شامل 987 میں سے 101 یعنی 101 مریضوں میں یہ جو نقصان ہے وہ اینٹی باڈیز کی دریافت کو دنگ کر دینے والا ہوتا ہے. اور اس کا مشاہدہ کیا گیا ہے. نتائج سے پہلی بار وضاحت کرنے میں مدد ملی ہے کہ آخر کووڈ کچھ افراد میں بہت زیادہ سنگین کیوں ہوتا ہے اور یہ سنگین کیفیت اختیار کیوں کر جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کسی میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوتی ہے تو اس کا آٹو اینٹی باڈیز جو ٹیسٹ ہے وہ ضرور ہونا چاہیے. اینٹی باڈیز ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو کروانا جو ہے وہ خاص طور پہ جن کو کووڈ ہو جاتا ہے ان کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اینٹی باڈیز جو ہے وہ خون سے ہٹانا ممکن اور جان لیوا اثرات کی شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے اگر آپ کے اینٹی باڈیز جو ہیں وہ برقرار جو رہے اور صحیح رہے. تحقیق سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ کووڈ-19 کے مریضوں کو اس میں شامل کیا گیا اور اس وقت وہ ایسے نوجوانوں کی تلاش کر رہے تھے جن میں کووڈ-19 کی شدت سنگین ہو. جب تک ان مریضوں میں مدافعتی نظام کی کمزوریوں کی جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی تب تک مزید جو ہے وہ بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئے گی. لیکن پھر انہوں نے کیا کیا کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے جو ہے وہ مزید جو ہے وہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جو تھوڑے سے ینگسٹرز تھے اور ان کا جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کیا گیا اینٹی باڈیز کا اور 13 جینز کے سیٹس کو جو انفلوئنزا کے خلاف تھے مدافعت میں جو ہے وہ اثر انداز ہوئے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی. صحت مند افراد میں ان جینز کے مالیکیولز جسمانی دفاعی نظام کے طور پہ کام کرتے ہیں اور وائرسز اور بیکٹیریا کی شناخت کے خطرے کی گھنٹی بھی بجا دیتے ہیں. تو دیگر مدافعتی نظام جو ہے متحرک ہو سکتا ہے لیکن بہرحال تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ جن میں اینٹی باڈیز جو ہے وہ بہتر ہوں گے وہ چل جائیں گے اور جن کا اینٹی باڈیز ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح نہیں آئے گا وہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ کووڈ-19 کا شکار ہو کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. تو آپ کا سب سے پہلے بات یہ کہ آپ کے جو مالیکیولز ہیں اس کے بننے کے عمل اور افعال میں رکاوٹ یہ بنتا ہے اور یہ نہیں بننا چاہیے. آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے جب آپ کسی بھی بیماری سے جو ہے وہ فائٹ کر سکیں اور خاص طور پہ اس خطرناک بیکٹیریا سے. تو فائٹ کرنے کے لیے آپ کا امیونٹی سسٹم بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. اسی کے ساتھ بریک لے لیں جناب, بریک لے لیتے ہیں.
چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے فوری بعد جب آ کے لگتے ہیں, جو اگر آپ کے بال اچھے ہوں گے تو آپ آٹومیٹکلی اچھے لگیں گے. اگر بال سارے اتر جائیں گے تو وہ ایک ٹینشن جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ہو جائے گی, معاملہ عجیب سا ہو جائے گا. اب بالوں سے جو محرومی ہے, کورونا کی ایک وبا کا ایک اثر بھی اس کو قرار دے دیا گیا ہے, کیونکہ کورونا جس طریقے سے پھیلا, یہ کووڈ پھیلا, میں تو اسے کورونا نہیں کہتی, بار بار میں اسے کووڈ-19 کا نام دیتی ہوں, جو اس بیماری کا اثر جو سائنسی نام ہے, میں اسے ہی اس کو پکارتی ہوں. اور ویسے بھی کورونا نہیں کہنا چاہیے, آپ لوگ بھی کورونا مت کہا کریں, کووڈ کہا کریں. اور لکھنے والے جو ہے وہ اس کو جو مجھے سچ دیتے ہیں وہ بھی کووڈ لکھا کریں, کیونکہ بہت ساری چیزیں اس میں اردو میں لکھی ہوتی ہیں جو ہم نے انگلش میں پڑھی ہوتی ہیں, اس کے اسپیلنگز مسٹیکس ہوتے ہیں یا دوسری چیزیں ہوتی ہیں, تو بہت سی جب ٹوٹل چیز اردو میں آ جاتی ہے تو وہ بھی نہیں پڑھی جاتی. اب انگلش کے ورڈنگ اردو میں آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ عجیب سی سچویشن ہو جاتی ہے. بہرحال جی, کووڈ جو ہے اس کے نتیجے میں کچھ مریضوں کے کئی ماہ جو ہے وہ بالوں پہ ریسرچ کی گئی, اور یہ دیکھا گیا کہ جو ہے وہ بالوں سے جو ہے وہ محرومی اختیار ہو رہی ہے, ان کے بال جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں, گر رہے ہیں, گنج پن آ رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ, یہ بیکٹیریا جو ہے وہ جس نے اندر سے سارا کچھ جو ہے وہ آپ کا ختم کر دینا ہے, پھیپڑے گلا دینے ہیں, خدا نہ خواستہ یہ مسائل جو ہے وہ درپیش ہو جائیں گے. تو جو کووڈ سے ریلیٹڈ یا کووڈ پیشنٹ ہیں, آپ سوچیں کہ ان کے بالوں کا کیا حشر ہوتا ہوگا, ان کی تو لائف مطلب ان کے نیلز, بال, ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب خراب ہو جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ, اور بعد میں بھی انسان اس طرح ریکور نہیں کر پاتا. کووڈ کے بہت سے ایسے پیشنٹ میں نے دیکھے ہیں جو بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں اس ٹائم. ایک تو میں آپ کو اپنا جو ہے وہ واقعہ سناؤں کہ میری ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو کووڈ ہے, اور وہ جو ہے وہ کووڈ مینس کے کووڈ لائک وہ ٹھیک ہو چکے ہیں, کووڈ سے ٹھیک ہو چکے ہیں. تو میں بڑے مزے سے ان سے میٹنگ کر رہی ہوں, اور میں کہہ رہی ہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جی, یہ ساری, وہ میرے پیشنٹ تھے, وہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس جو ہے وہ آئے تھے. اب وہ پھر میں نے, کیونکہ میرا سوشل ڈسٹینسنگ بہت زیادہ ہوتا ہے, اور ہم کبھی بھی ہم ڈاکٹر سے یہ نہیں کرتے کہ پیشنٹ جو ہے وہ ہمارے سر پہ چڑھ کر جو ہے وہ بیٹھے, تھوڑا سا جو ہے وہ فاصلہ ہونا چاہیے. تو ہم نے جو ہے وہ, تو اسٹیتھوسکوپ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی آ گئی ہیں اب تو, اتنی لمبی کہ وہ جو ہے وہ وہاں تک جو ہے وہ پہنچ جاتی ہیں. تو جناب نہیں پتا تھا ان کو, انہوں نے مجھے خود بتا دیا کہ جی مجھے کووڈ ہوا اور میں کووڈ سے بالکل ٹھیک ہو کر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. تو مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کووڈ پیشنٹ ہیں اور ان کو جو ہے وہ یہ بالکل ٹھیک ہو کر جو ہے وہ اس طرح میرے سامنے بیٹھے ہیں, کیونکہ کووڈ پیشنٹ اتنے بھی صحیح نہیں ہو جاتے ایک دم سے. لیکن وہ ماشاءاللہ انہوں نے ریکور کیا, اور وہ بہت اچھے طریقے سے ریکور کر گئے. یہ امیونٹی سسٹم ہے, جب آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہوگی, آپ ایکسرسائز کرتے ہوں گے, آپ اپنا خیال رکھتے ہوں گے, تو آپ کے نہ بال گریں گے نہ کچھ اور ہوگا. بال گرنے کا عمل بھی انہی کے ساتھ ہوتا ہے جن کی جو ہے وہ, اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں تو کوئی چیز خالص ملتی نہیں ہے, پاکستان میں کوئی چیز آپ کو خالص نہیں ملے گی آج کل تو. بلکہ آج وہ میرا جو ہے وہ اسسٹنٹ پروڈیوسر مجھے یہ بھی بتا رہا تھا, عازب, مجھے کہہ رہا تھا جی دودھ جو ہے وہ خالص نہیں مل رہا. دودھ کے حوالے سے بھی ہم نے جو ہے ایک رپورٹ تیار کیا, وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. تو بالوں سے محرومی اسی وجہ سے ہے کہ ہماری ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے, اور کووڈ کی وجہ سے یہ تمام حالات جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ ہو رہے ہیں. تو یہ تو تھی ایک ریسرچ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی, ایک چھوٹی سی, ایک آپ سمجھ لیں اس کو فار ٹائم اسپینڈنگ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اسپورٹس کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپورٹس میں افغانستان میں خواتین کا پہلا فٹنس کلب قائم کر دیا گیا ہے. بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ ہوا, اور خواتین, افغانستان کی خواتین جن کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پہ پہلا فٹنس کلب جو ہے وہ قائم کر دیا گیا ہے. اور قدامت پسند ملک افغانستان میں, جہاں خواتین کی جانب سے کھیلوں میں حصہ لیے جانے کو بھی معیوب سمجھا جاتا ہے, جہاں پہلی بار باحجاب خواتین کے لیے فٹنس کلب قائم کر دیا گیا ہے. اور ہمیں جو ہے وہ کچھ رائٹرز یہ بھی لکھتے ہیں کہ ماضی میں طالبان کے جو ہے وہ ایک گڑھ رہنے والے افغانستان کے جنوبی صوبہ قندھار میں کہ دارالحکومت میں یہ فٹنس کلب جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے, جہاں بیک وقت 50 خواتین ورزش کر سکتی ہیں. اور قندھار میں فٹنس کلب کا قیام خواتین کے حقوق کے کام کرنے والی سماجی رہنما 36 سالہ مریم درائی جو ہیں, ان کی جانب سے جو ہے وہ یہ کام کیا گیا ہے, اور جو خواتین کا ایک خصوصی ریڈیو اسٹیشن بھی چلاتی ہیں. اور مریم دورانی جو ہیں ان کو 2012 میں سابق امریکی خاتون اول مشیل اوباما جو ہے وہ انٹرنیشنل ویمن آف کریچ ایوارڈز جو ہے وہ ان کو دیا گیا اور اس سے نوازا گیا. اور وومن خواتین کے حوالے سے جو مفت قانونی مشورے ہیں وہ بھی دیتی ہیں. خواتین کے لیے فٹنس کلب کھولنے کے حوالے سے مریم دورانی کا کہنا تھا کہ ان کے فیصلے پر مردوں نے شدید برہمی کا اظہار کیا, ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. اچھا, خواتین کے فیصلوں پہ نا ہمیشہ مردوں کو تکلیف ہوتی ہے, یہ پکی بات ہے,
یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فٹنس کلب کھولا اور افغانستان میں کھولا جہاں خواتین کو جو ہے وہ بالکل اجازت ہی نہیں ہے، گیمز میں آنے کی اجازت نہیں ہے، تو فٹنس کلب تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ افغانستان میں کوئی اس طرح کھول سکتا ہے۔ تو مریم نے یہ بہت بڑا کام کیا۔ مریم، آئی اپریشیٹ یو کہ آپ نے خواتین کے لیے ایک بہت بڑا کام کیا۔ تو مردوں نے تو آپ کو کرٹیسائز کرنا تھا، وہاں کے تو مرد اللہ معاف کرے اس طرح کے کہ وہ تو ایک منٹ میں جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کیا سے کیا کر دیتے ہیں۔ تو بڑی بات ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے درمیان میں آپ نے وہ بہادری کا کام کیا کہ جو کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مردوں سے تو ہمیشہ مجھے بھی شکایت رہتی ہے جناب کہ مرد جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ خواتین جو کام کرنا چاہتی ہیں نا ضرور ٹانگیں اڑاتے ہیں ان کے بیچ میں، ضرور ان کو جو ہے وہ ٹنجے کرائیں گے، ان کو جان بوجھ کے جو ہے وہ مینٹلی ڈسٹرب کریں گے، ٹارچر کریں گے۔ یہ ہمارے مردوں کا شیوا بن چکا ہے، یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ اب سارے مرد مل کے نا میرے پیچھے پڑ جائیں آپ لوگ کہ جی ڈاکٹر صاحبہ جو ایسی بات کیوں کر رہی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے، سچ بولنا چاہیے، سچ کڑوا ہوتا ہے، آپ لوگ تھوڑا سا برداشت کر لیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بات نہیں ہے، حوصلہ ہونا چاہیے برداشت کرنے کا، جب آپ کرتے ہیں تو پھر برداشت بھی کریں۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو ہم یہ بھی بتاتے چلیں کہ موسم کی صورتحال کی طرف آ جائیں، کچھ موسم کی بھی بات ہو جائے، موسم گرم سرد کیسا رہے گا، کیا حالات اور واقعات رہیں گے، تو اس پر آپ کو پتا ہے کہ ہم جناب آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا سٹینڈنگ اویشن میں بتاتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سلسلہ جو ہے وہ کیا رہے گا۔ تھوڑا سا میں آگے نہیں جا سکتی، میں آپ کو یہیں سے جو ہے وہ گائیڈ لائن دوں گی اور آپ کو بتاؤں گی کہ آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے 37 سینٹی گریڈ تک رہے گا لاہور میں، ٹھیک ہے جی، اور کم سے کم درجہ حرارت 28 سینٹی گریڈ رہے گا۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 43% رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 10 کلومیٹر۔ یہ جو ہوائیں چلتی آپ میرے پیچھے یہ اسکرین پر دیکھتے ہیں نا، یہ ہوائیں ایویں نہیں چلتی، یہ فی گھنٹہ رفتار سے چلتی ہے اور لاہور میں 10 کلومیٹر فی گھنٹہ رفتار سے آج ہوا جو ہے وہ چلے گی۔ اس کے علاوہ پشاور کی طرف چلتے ہیں، یہ تو لاہور کے سلسلہ ہو گیا، پشاور کی طرف چلیں تو جناب زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت پشاور میں رہے گا وہ 34 سینٹی گریڈ تک رہے گا، کم سے کم درجہ حرارت 24 سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 42% رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 13 کلومیٹر۔ یہ ہم پشاور کی بات کر رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا اور کم سے کم درجہ حرارت 24 سینٹی گریڈ تک رہے گا اور ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 42% تک جائے گا۔ 13 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جو ہوا چلے گی، یہاں پہ رفتار ذرا زیادہ ہے۔ اور اسلام آباد کی طرف چلتے ہیں، اسلام آباد تو مجھے بھی بڑا پسند ہے۔ آپ موسم جیسا مرضی، اسلام آباد کا موسم ہمیشہ کول رہتا ہے، اچھا مزے کا موسم ہوتا ہے اسلام آباد کا۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت وہاں 34 سینٹی گریڈ ہے جناب اور کم سے کم درجہ حرارت 24 سینٹی گریڈ ہے۔ اچھا یہ کم سے کم لاہور، پشاور اور اسلام آباد یہ آگے پیچھے یہ زیادہ اس میں فرق نہیں ہے، یعنی پشاور اور اسلام آباد کا جو سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ جائے گا وہ 34 سینٹی گریڈ ہے اور کم سے کم 24 سینٹی گریڈ ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 41% ہے اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر۔ اس کے علاوہ کراچی چلتے ہیں، آئیے آپ کو کراچی لے کے چلتے ہیں۔ تو کراچی میں جناب کیا ہے، کراچی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، لاہور میں زیادہ ہے، کراچی میں کم ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 رہے گا اور کم سے کم درجہ حرارت 82 سینٹی گریڈ تک رہے گا۔ ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے وہ 60% رہے گا اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 21 کلومیٹر۔ تو جناب یہ جو ایک نیوز تھی، خبر تھی ہوا کے حوالے سے، نمی کے حوالے سے، سینٹی گریڈز کے حوالے سے، وہ ہم نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لی ہے اور ہم نے آپ کو جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے وہ رہے گا۔ یہاں پہ ایک مس پرنٹ ہوا ہوا ہے، 82 سینٹی گریڈ لکھا ہوا ہے، یہ جی 32 ہے، میں آپ کو جو ہے وہ کریکشن کر دوں، اس کے بعد یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ 82 کہہ دیا تھا۔ تو بعد جو ہے نا وہ پرنٹ مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ ہمیں تھوڑا سا آنکھیں کھول کے بیٹھنا پڑتا ہے کیونکہ میں کبھی کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتی، سارا میں اپنی انفارمیشن اپنے پاس پہلے رکھتی ہوں تاکہ کوئی غلطی کی گنجائش نہ ہو۔ اس کے علاوہ جناب پاکستان بھر میں آج ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے، یعنی دل کا دن۔ ہائے 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 کیا بات ہے، دل کا دن۔ اب یہ دل کا دن وہ نہیں ہے جس میں آپ نے کوئی ویلنٹائن ڈے میں بات کر رہی ہوں، یہ دنیا بھر میں ورلڈ ہارٹ ڈے یعنی اویئرنیس آف ہارٹ، کہ آپ نے ہارٹ ڈیزیز سے کس طرح اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانا ہے، آپ نے اپنے ہارٹ کو کس طرح مضبوط کرنا ہے، اور آپ کے ہارٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ پلانز اور کانفرنسز بہت ہو رہی ہیں جس میں مختلف تنظیمیں، این جی اوز کے زیر اہتمام مذاکرے، مباحثے، پروگرام جو ہے وہ منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اور عالمی ادارہ صحت کے ذرائع نے بتایا ہے کہ اس بار ورلڈ ہارٹ ڈے کا جو تھیم ہے ایک دنیا ایک گھر ایک دل ہے، یعنی ایک دنیا ایک گھر ایک دل، سب کا ایک دل۔ سب کا ایک دل نہیں ہو سکتا لیکن بہرحال سب کا ایک دل ہونا چاہیے اور سب کو ایک جیسا ہی ہونا چاہیے۔ پاکستان کی کل آبادی کا تیسرا حصہ کولیسٹرول جیسے مسائل کا شکار ہے، آف کورس شکار ہے، جس کی وجہ سے دل کے امراض میں مبتلا افراد کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
ماہرین نے طب نے مشورے میں عمل نہ کرنے کے باعث 1.5 کروڑ افراد کو دل کے امراض میں مبتلا جو ہے وہ پایا ہے، جس کی وجہ سے بنیادی وجہ سگریٹ نوشی ہے۔ بہت پاکستان میں لوگ سگریٹ پیتے ہیں، بے تحاشا پیتے ہیں، کونوں میں گھس گھس کے پیتے ہیں، کمروں کی سائڈوں پہ جا کے پیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی کمرے بند کر کے پیتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے سگریٹس کے جو دھواں ہے، جو سگریٹ ہے، جو نکوٹین ہے، وہ آپ کے اندر آپ کے ہارٹ کو ڈیمیج کر رہی ہے۔ وہ آپ کے ہارٹ کی جو ایک پمپنگ ہے، جو بلڈ سرکولیشن ہے، اس کو ڈیمیج کرے گی، کلاٹس بن جائیں گے، بلڈ کلاٹس بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ دل جو ہے وہ بہت ہی تکلیف میں جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اور ماہرین بھی یہی بتاتے ہیں کہ 1.5 کروڑ افراد جو ہے وہ دل کے امراض میں مبتلا اس میں جو ہے وہ مزید ہو جائے یہ اگر یہ چیز جو ہے وہ نہ جو ہے وہ رکی۔ اور خاص طور پہ ناقص خوراک کی وجہ سے پاکستان میں سب سے زیادہ غریب لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ سچی بات ہے، ناقص خوراک ہے ہماری، جس کی وجہ سے ہمیں صحیح خوراک نہیں ملتی اور ہم دل کی بیماریوں میں مبتلا۔ تشویشناک امر یہ بھی ہے کہ شوگر کی بیماری کی وجہ سے بھی 70% لوگوں کے دل افیکٹ کرتے ہیں۔ دل پر یہ بہت زیادہ شوگر جو افیکٹ کرتی ہے، دل بالکل ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل کی وینز سکڑنا شروع ہو جاتی ہیں اور کلاٹس بن کر جو ہے وہ بلاک ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سٹنٹس ڈلتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور پھر وہ سٹنٹس بھی 4 5 6 سال ہی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آپ نکال سکتے ہیں، جتنی آپ اس میں جو ہے وہ مرضی اس کی جو ہے وہ کر لیں آپ، وہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ شوگر پیشنٹ جو ہے وہ اس کی ہر چیز اندر سے ڈیمیج ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان میں خاص طور پہ ہارٹ پیشنٹ میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ ہماری ناقص خوراک ہے۔ پھر ڈاکٹر جو پرسکرپشن دیتے ہیں ہارٹ پیشنٹس کو وہ بالکل فالو نہیں کرتے، چکنائی کھاتے ہیں اور گھی کھاتے ہیں اور اس طرح کی جو تلی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، جس سے ان کا ہارٹ جو ہے مزید ڈیمیج ہوتا ہے اور پھر ایک دم ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندے کو جو ہے وہ کیا ہوا، ایک دم سانس رکتا ہے اور ساری سچویشن جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں ورلڈ ہارٹ ڈے منایا جا رہا ہے اور یہ ہارٹ ڈے جو ہے پراپر طریقے سے جو ہے وہ آج بھرپور طریقے سے منایا جائے گا، جس میں اویئرنیس جو ہے وہ کیمپینز چلائی جا رہی ہیں، مختلف تقریبات ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پر جو ہے وہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ہم ٹوڈے ڈے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج دن کون سا ہے، آج کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ ریلیٹ کیا ہے۔ تو آج جو ہے وہ جناب ورلڈ ہارٹ ڈے ہے اور ورلڈ ہارٹ ڈے کے حوالے سے جن جن لوگوں کا ہارٹ جو ہے تھوڑا کمزور ہے، وہ ذرا کمزور دل افراد کہتے ہیں نا کہ ذرا اپنا جو ہے وہ دھیان رکھیں، خوراک اپنی اچھی کریں، ایکسرسائز کریں، واک کیا کریں، اور یہ جو گاڑیوں میں سے اتر کے گاڑیوں میں بیٹھ جانا اور یہ ساری سچویشن اس کو ذرا کنٹرول کریں، کیونکہ آپ کا پیدل چلنا بہت ضروری ہے اور جب تک آپ پیدل نہیں چلیں گے کولیسٹرول لیول کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کولیسٹرول لیول کی کنٹرول کی جتنی مرضی آپ میڈیسن کھا لیں، جب تک آپ اپنی ڈائٹ سے اور اپنی واک سے اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تب سے کولیسٹرول کنٹرول نہیں ہوتا۔ ڈیپ بریتھ آپ لازمی لیں اس سے آپ کا مائنڈ بھی فریش ہوتا ہے اور آپ کا بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ نارمل رہتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ آپ اپنی لائف میں اپنی ہیبٹ بنا لیں تاکہ آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہ آسانی رہے۔ اسی کے ساتھ جناب بریک لے لیتے ہیں، آج اتنی ساری جو ہے وہ باتیں کرنی ہے، بریک کے بعد جب واپس آپ سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے تو جناب ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ ٹاپکس ہیں جن پر ہم نے ڈسکس کرنا ہے، آپ کو بتانا ہے سندھ بھر میں اسکول کھل گئے ہیں، 1 سے 8ویں جماعت تک کلاسز کا آغاز ہو گیا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ طلال چودھری صاحب ہسپتال سے بھی نکل گئے ہیں۔ جی ہاں، بیان بھی نہیں ریکارڈ کرایا اور پولیس ٹیم کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے۔ طلال چودھری صاحب کو جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑا جو ہے وہ اس ٹائم ٹاپ ٹرینڈ بن گئے ہیں اور جو ہے وہ بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، لیکن یہ تو بات ٹھیک ہے، پر کسی خاتون کو اس میں ملوث کرنا اور کسی خاتون کو اس طرح سے بے عزت کرنا اور اس کی تصویریں طلال چودھری کے ساتھ جو ہے وہ ایڈ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بے شک ان کی جو ہے وہ مطلب ان کے ساتھ کام کرتی ہیں جو بھی ہے وٹ ایور، ہر بندے کا ایک پرسنل میٹر ہوتا ہے جس کو اس طرح سے جو ہے وہ چھاننا نہیں چاہیے، مذاق نہیں بنا لینا چاہیے۔ آپ لوگوں نے بھی عشق معشوقیاں کی، ایسی کون سی بات ہے کہ کسی نے نہیں کی؟ یہ تو غلط بات ہے نا۔ تو اگر کسی نے کر لیا تو کیا ہو گیا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ پھر بندہ مار بھی کھاتا ہے اور عشق میں ہی مار کھاتا ہے، ایسے تھوڑی مار پڑتی ہے، تو مار کھانی چاہیے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ عشق کتنا پکا ہے۔ تو آپ جو ہے وہ بھی بریک لیں اور بریک کے فوری بعد پھر واپس آ کر ہم اس چیز پہ جو ہے وہ بات کریں گے۔ طلال چودھری صاحب سے میں نے بہت تعزیت بھی کی ہے اس حوالے سے، ویسے ان کا جی ہاں، اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بہت ہی میں نے انٹرسٹنگ آپ کو نیوز بھی دی، بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اتنی بڑی آپ کو خبر دی کہ افغانستان میں لیڈیز فٹنس کلب جو ہے وہ کندھار میں جو ہے وہ بنا دیا گیا اور یہ خاتون نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے، تو یہ بڑی بات ہے اور اس طرح کے جو کارنامے ہیں وہ خواتین کو جو ہے وہ سر انجام دیتے رہنے چاہیے تاکہ جو ہے وہ مزید جو دوسری خواتین ہیں جن میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے وہ اس سے جو ہے وہ اپنا اویل کر سکے اور اپنی لائف کو جو ہے وہ آسان کر سکے۔ اسی کے ساتھ جناب ایک کل سے بڑا جو ہے وہ آپ ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک معاملہ جو رات کے 3 بجے سے جو ہے وہ شروع ہوا، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 1:30 بجے سے شروع ہوا، چلیں جی 1:30 سے شروع ہوا یا 3 سے شروع ہوا، بات تو ایک ہی ہے۔ رات کے پچھلے پہر سے جو ہے ایک واقعہ شروع ہوا جو کہ مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں
तलाल चौधरी साहब जो आप इस टाइम जो है वो देख रहे हैं कि स्टेचर पे जो है वो मौजूद हैं और ये बेड पर जो है वो मौजूद हैं और हालत इस किस्म की है कि उनसे सही तरीके से लेटा भी नहीं जा रहा और काफ़ी इनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया गया। कहना इनका ये है कि मोबाइल फ़ोन भी छीन लिया गया और जो वीडियो सामने आई उसमें ये साफ और वाज़ेह ये भी कह रहे हैं कि मेरा मोबाइल फ़ोन यहाँ से मिलेगा तो पता लग जाएगा कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया है। मेरी वीडियो भी बनाई है, अब वीडियो क्या बनाई, किस तरह किया, ये तो तलाल चौधरी साहब ही जो है वो बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल जब पुलिस अपना बयान रिकॉर्ड करने के लिए अस्पताल पहुंची, जब वहां पर जो है वो गए तो उन्हें पता चला कि 1 घंटा पहले ही तलाल चौधरी साहब को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस कंडीशन में, इस हालत में उनको जो है वो 1 घंटा पहले ही डिस्चार्ज जो है वो स्लिप दे दी गई है। अब जब उन्होंने डिस्चार्ज स्लिप जो है वो मांगी कि जी उन्होंने कुछ पेमेंट की होगी, डिस्चार्ज स्लिप दे दे, तो वो भी अमले के पास मौजूद नहीं थी। तफसील के मुताबिक फैसलाबाद पुलिस मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का बयान रिकॉर्ड नहीं कर सकी है और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वो अस्पताल से जा चुके थे। अब अस्पताल के अमले ने भी बताया कि डिस्चार्ज करते हुए जो है वो पुलिस का मौकफ और स्लिप जो है वो पुलिस को नहीं दिखाई गई, जबकि पुलिस जो है तमाम चीजें मांगती है। एएसपी अब्दुल खालिक का कहना था कि तलाल चौधरी से दोबारा जल्द राब्ता किया जाएगा। अस्पताल अमले ने बताया कि इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है और 1 घंटा पहले डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो इधर 4 रुकनी पुलिस टीम जो है फैसलाबाद में आयशा रजब बलोच के घर भी पहुंची, लेकिन वहां आयशा साहिबा भी घर पर मौजूद नहीं थी। बताया गया कि वो इस्लामाबाद में है, जिसकी वजह से उनका बयान भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब ये मामला है क्या जो इसको रंग दिया जा रहा है सोशल मीडिया पर और इसको जो है वो कहीं मोहब्बत से रिलेट किया जा रहा है, कहीं कुछ रिलेट किया जा रहा है, क्या ये वही मामला है या फिर मामला कुछ और है? क्योंकि बात इस तरह की है कि सियासत के जो मामलात होते हैं उनमें इखलाकियात का पहलू नजर नहीं आता। इखलाकियात जो है वो बड़ी दूर दूर तक जो है वो चली जाती है जहां पर सियासत की बात आती है। लेकिन मैं अपने सोशल मीडिया सार्फिन से और लोगों से ये अपील करना चाहती हूँ अपने प्रोग्राम के थ्रू कि देखिए ऐसे किसी के साथ तशद्दुद का वाकया हुआ है, कोई भी हो, वटएवर, कल को आप भी हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो इश्क में ही हुआ हो, जरूरी नहीं है कि उनके साथ कोई रिलेशन हो तो वो इस वजह से उनके भाइयों ने जो है वो देख लिया और ये सब कुछ किया। और खास तौर पे जो है वो ये तमाम चीजें जो है वो क्यों हुई, क्या मामलात हुए, तो इस पर जो है वो हम बात करेंगे। और सियासत में हम इखलाकियात से क्या हम इसको जो है वो जुदा कर सकते हैं, क्या अखलाकी मियार जो है वो हम इसमें कायम किया जा सकता है। इस पे हमें जो है वो सलमान आबिद साहब जो हमारे तज्जियाकार हैं उन्होंने ऑन कॉल हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम पूछेंगे कि उनका तज्जिया क्या कहता है और ये क्या मामला है, क्या इसे जो रंग दिया जा रहा है ये वही है या फिर इसके पीछे कोई और रीजन भी हो सकती है। और पुलिस से भी बच के चले गए हैं, पुलिस को भी जो है बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया, लेकिन अब जाहिरी बात है कि इस तशद्दुद के मामले पे पुलिस जो है वो एक्टिव हो गई है, कमेटी बना दी गई है जिस पर जिन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? अस्सलाम वालेकुम सलमान आबिद साहब। जी दोबारा जैसे ही ज्वाइन करते हैं तो हम जो है वो आपको जो है वो बताते हैं और आपको जो है वो उनका तज्जिया भी जो है वो लेके जो है वो देखते हैं कि वो क्या कहते हैं इस पर, क्योंकि एक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है जिसमें खास तौर पे बता दिया गया है कि तलाल चौधरी साहब जो है वो फिलहाल अगर इस कंडीशन में नहीं है तो चले 1-2 दिन बाद जो है वो अपना बयान जो है वो खास तौर पे रिकॉर्ड करवाए, क्योंकि उनके साथ जो तशद्दुद का वाकया हुआ है इस पर फौरी एक्शन होगा। हुकूमत भी इसमें एक्टिव हो गई है, हुकूमत के नुमाइंदों ने भी साफ और वाजिया ये कह दिया है कि हम जो है वो स्पेशली जो है वो तलाल चौधरी साहब के साथ खड़े हैं अगर कोई ऐसा वाकया हुआ है, लेकिन रंग इसको कुछ और ही दिया जा रहा है। अब ये क्या रंग है, ये किस तरह से है, ये हम जो है वो इसके हवाले से मैं अपना कोई कमेंट इस पर जो है वो नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें खातून का मामला है और मैं समझती हूँ कि एक खातून की इज्जत जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। हमारे माशरे में जो है वो औरत को इज्जत और वो मुकाम नहीं दिया जाता और औरतों को जो है वो बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। वो औरत का जो है वो कसूर भी नहीं होता और उसको उसके साथ रिलेट कर एक स्टोरी क्रिएट कर दी जाती है और मामला कुछ और भी हो सकता है। आपस में जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स काम करते हैं, उनकी लड़ाई वैसे भी हो सकती है, किसी इस हवाले से भी हो सकती है कि उन्हें किसी की कोई बात पसंद ना हो या कोई और मसला हो। लेकिन तलाल चौधरी साहब का ये बयान सामने आना कि तंजीम साजी की गई, तंजीम साजी किस चीज की हो रही थी रात के टाइम, ये एक बहुत बड़ा मुअम्मा और सवाल है जिसका जवाब जो है वो हमें लेना भी है और आपको देना भी है। तो इस पे जो है वो सलमान आबिद साहब इसका जवाब दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप सुनाए कैसी हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर, खैरियत से। ये तलाल चौधरी साहब के मामले पे तो जरा रोशनी डालिए। देखिए, एक तो मजमूई तौर पे जो पाकिस्तानी मीडिया है, चाहे वो अखबारात हो और खास तौर पे टीवी हो और फिर इसके बाद सोशल मीडिया, मुझे लगता है कि अब हमें कुछ थोड़ा सा सीखना चाहिए कि हम इस तरह के मामलात के ऊपर रिपोर्टिंग किस तरह से करें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए अमूमी तौर पे जो अंदाज इख्तियार किया है वो बहुत ही काबिल गिरफ्त है और इससे मीडिया की कोई बहुत ज्यादा पजीराई नहीं हो रही, बल्कि उससे सवालात उठ रहे हैं। जी बिल्कुल।
اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے ابھی تک دونوں پارٹیاں یعنی طلال چودھری بھی اور عائشہ رجب علی نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں کروایا، نہ ہی پولیس کو کوئی بیان دیا ہے، بلکہ پولیس کو بیان دینے سے بھی گریز کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ ایک ذاتی نوعیت کا تھا اور کہا جاتا ہے کہ کافی عرصے سے طلال چودھری اور عائشہ رجب کے درمیان تعلقات تھے، پھر اس میں بدمزگی پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے تو یہ سارا واقعہ پیش آیا ہے۔ جب تک کہ دونوں کا موقف سامنے نہیں آ جاتا اس وقت تک ہمیں بہت زیادہ کمنٹری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہے سر، یہ سیاست میں کس قسم کے اخلاقی معیار جو ہے وہ قائم کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ پاکستانی سیاست کا مسئلہ یہ رہ گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیچے گرانا چاہتے ہیں اور ایک اس وقت کا تماشا جو ہے وہ اپوزیشن لگا دی ہے۔ اب کیونکہ ایک معاملہ جو ہے وہ پی ایم این کے ایم این اے سابق ایم این اے سے ہوا ہے تو اب حکومت کے بہت سے لوگ اس میدان میں کود پڑے ہیں۔ حالانکہ میں تو ذاتی طور پہ اس بات کا بھی خلاف ہوں کہ جس انداز سے وزراء جو ہے اس سارے معاملے پہ بیان بازی کر رہے ہیں انہیں تو اس سارے معاملے سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے اور اس معاملے میں اس وقت تک کچھ نہیں کہنا چاہیے جب تک کہ دونوں پارٹیاں اپنا اپنا موقف بیان نہ کر لیں۔ لیکن کیونکہ ہم ایک ریٹنگ بیس میڈیا کے اندر ہے، تماشا بیس میڈیا کے اندر ہے، وہ ساری چیزیں اور حالانکہ طلال چودھری صاحب کا جو بیان آیا ہے تنظیم سازی کے حوالے سے وہ بھی قابل گرفت ہے اور یہ کوئی مطلب معقول بیان ان کی طرف سے نہیں آیا، اس لیے کہ جب تک یہ سارے معاملات کی اس کی تو باقاعدہ اور یہ دیکھیے ہمارے ہاں عام آدمی کے ساتھ جب پولیس ڈیل کرتی ہے وہ اس طرح سے ڈیل نہیں کرتی جس طرح سے چودھری صاحب کے ساتھ یا عائشہ رجب علی کے ساتھ ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ دونوں جو ہے اگر یہ دونوں بیان دینے سے گریز کر رہے ہیں تو قانون کو تو اپنی حرکت میں آنا چاہیے، لیکن اب یہ کہ دونوں جو ہے وہ قانون سے دور ہیں اور قانون بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا ہے، خاموش ہے، یہ طریقہ بھی ظاہر ہے کہ بہت ٹھیک نہیں ہے۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ خاموشی کس چیز کی ہے؟ طلال چودھری صاحب کے ساتھ اتنا بڑا واقعہ ہوا، بات سیدھی سی ہے، اس پورے واقعے کے اندر طلال چودھری جو ہے وہ گرتی ہے، ٹھیک ہے۔ عائشہ رجب علی جو ہے شاید وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ یہ معاملے کو لے کے میڈیا میں جائیں گی یا پولیس میں جائیں گی تو معاملات اور زیادہ کھلیں گے اور ابھی ان کے بارے میں بہت کچھ کم کہا گیا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ اس صورت میں ان کے بارے میں بھی بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، تو اس لیے شاید وہ گریز کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ ایک معاملے کو میڈیا کے اندر لے آتے ہیں تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ پھر بہت زیادہ نجی معاملہ رہ نہیں جاتا، اس لیے جب آپ ان چیزوں کے اوپر کامنٹری کرتے ہیں، اب عائشہ رجب علی کے ٹویٹر بھی چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور جب آپ یہ سب چیزیں کر رہی ہیں تو پھر آپ کو ایک قانونی طریقہ کار سے اختیار کرنا چاہیے اور اگر قانونی طریقہ کار نہیں اختیار کرنا تو پھر باقاعدہ آ کے پبلکلی کہیں کہ انہوں نے سارے معاملے میں اپنے آپ کو ناتعلق کیا ہے اور جو کچھ ہوا ہے اس کے بارے میں کوئی وضاحت بھی کر دیں۔ لیکن اس میں ایک مجموعی طور پہ جو میرا کانٹیکٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں کے بارے میں رپورٹنگ کرتے وقت نا چسکے لینے کے عادی ہو چکے ہیں اور وہ سب جگہ پر ہمیں نظر آ رہا ہے پچھلے 2-3 دن سے جس طرح سے لگتا ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک بنیادی مسئلہ اپنا عائشہ رجب اور طلال چودھری بن گئے ہیں، اس سے ہماری میڈیا کی کچھ اچھی ساتھ قائم نہیں ہو رہی اور لگتا ہے کہ ہم اس طرح کے واقعات کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے واقعات کی بنیاد پہ اپنے پروگرام کی ریٹنگ کرنا چاہتے ہیں، واقعہ اگر 4 آنے کا ہے تو اس کے اندر 12 آنے کا مسالہ لگانا چاہتے ہیں، یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے اور ہمیں جینڈر سینسیٹیو رپورٹنگ جو ہے اس کے اوپر بھی جانا چاہیے۔ سر سیاست میں اخلاقیات کی جو کمی ہے معاملے سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، بالکل سیم آپ کا جو ہے وہ میں بھی یہی جو ہے وہ میں نے سٹارٹ بھی ایسے ہی لیا ہے کہ خاتون کی عزت بڑی نازک ہوتی ہے اور اس طرح سے کسی کو جو ہے وہ کسی کے ساتھ ریلیٹ کر کے اچھالنا اور سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں ساتھ جوڑ کے جو ہے وہ گانے بنا دیے گئے ہیں۔ اس کی اپنی زندگی بھی ہے، اس کی اپنی زندگی ہے، اس کے اپنے بچے ہیں، اگر آپ اس کو اس طرح سے پبلسائز کریں گے کبھی اس کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کبھی شاہجہان بختی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، کبھی کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، تو یہ کہ اس کی اپنی لائف بھی تو متاثر ہوگی۔ بالکل، ہمیں یہ بہت آپ نے بہترین بات کی ہے کہ میڈیا کو بھی اپنی رپورٹنگ کرتے ہوئے اور جو ہے وہ اپنے تمام چیزیں کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے بارے میں کیا بات کریں، ایک ہی پہلو پہ غور نہ کر لیں کہ جی یہ مسئلہ تھا تو ایسے ہو گیا، رات کے 3 بجے وہ وہاں کیا کرنے گئے تھے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اگر ایک جو ہے وہ پارٹی ورکرز میں آپس میں کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ ابھی تک دیکھنا ہمارے سامنے کوئی واقعات کی پوری رپورٹنگ نہیں ہوئی ہے، لیکن ہم طلال چودھری کو بھی جس انداز سے سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں وہ بھی کوئی اچھی چیز ہے، اس کی بھی بیوی ہے، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی خاندان ہے، جب تک کہ دونوں اپنا بیان جاری نہ کر دیں اس کے بعد ہمیں اپنا موقف دینا چاہیے، خاموشی رہنی چاہیے۔ سیاست میں اخلاقیات تو نظر آتی نہیں، اب اس کی اہمیت اور بھی کم ہو گئی ہے۔ اخلاقیات تو دیکھیں نا، سیاست میں کہاں اخلاقیات، کہاں جمہوریت، کہاں روایات،
जी। अब तो ये एक दूसरे के कपड़े उतारने तक महदूद होकर रह बस गई। बस यही बात है, यही चीजें जो है वो चल रही हैं, जो मामला इस तरह खराब हो रहा है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही मौक़िफ़ दिया अपना और बेहतरीन तज़किया दिया कि हमें अभी कबल इस वक्त कुछ भी नहीं कहना चाहिए। हम इस पर कोई कमेंट्री ना करें, कोई बात ना करें जब तक कि उन दोनों का बयान सामने ना आ जाए। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और तलाल चौधरी साहब के इस मामले को जो है वो बेहतरीन तरीके से जो है वो हमने अपने शो में जो है वो डिस्क्राइब किया। हर शो में यही बात की जा रही है कि जी तलाल चौधरी साहब जो है और आयशा रजब अली का जो है वो ये ताल्लुक है और इस तरह है उस तरह है, ये गलत बात है। देखिए मेरी आपसे गुजारिश है कि किसी भी खातून को, कोई भी हो, वो MP MNA है, वो किसी भी सीट पर है, वो जब अपने घर से बाहर निकलती है, वो कोई एंकर है, वो कोई मॉडल है, एक्टर है, इवन डांसर भी है, वो अपने घर से बाहर निकली है भाई अपनी कमाई, अपनी इज्जत से जो है रोटी कमाने के लिए, उसको करने दे जो वो कर रही है। आप उसके जो है वो पॉइंट आउट ना करें उसको कि वो सही है या गलत है। और जो तलाल चौधरी साहब का मामला है, इस पर जब तक आप बात नहीं कर सकते जब तक कि ये दोनों अपना बयान जो है वो रिकॉर्ड ना करवा दे कि असल मामला क्या है। तशद्दुद तलाल चौधरी पे हुआ, तलाल चौधरी चाहे तो अपनी जो है वो किसी के खिलाफ FIR करवा सकते हैं, ना चाहे तो नहीं करवा सकते। आयशा रजब अली को इनसे कोई प्रॉब्लम है तो ये दोनों के आपस में क्या मामला हुआ, ये दोनों का मामला है, ये पूरी दुनिया का जो मामला बन गया है और पाकिस्तानियों का मामला बन गया है, इसको जरा साइड पर कीजिए और खातून को बदनाम करना जो है वो बंद कीजिए। ये अच्छे माशरों में ऐसा नहीं हुआ करता। बहुत शुक्रिया जी। उसी के साथ जो है वो एक छोटी सी ब्रेक ले लूं मैं यहाँ पर। ब्रेक के फौरी बाद वापस आते हैं और उसके बाद जो है वो सिंध भर में स्कूल खुल गए हैं, 1ली से 8वीं जमात तक क्लासेस का आगाज हो गया है। इस पर हमने जो है वो बात करनी है और आपको बताना है कि कराची में सिंध भर में जो है वो स्कूल की 8वीं जमात तक जो है वो क्लासेस का आगाज हो गया है और स्कूलों के दाखिली रास्ते पे SOPs भी अमल दरामद में जो है वो नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग टुडे, आपके साथ आपकी मेजबान डॉक्टर नबीहा अली खान। ब्रेक पे जाने से पहले हमने क्या बात की थी, हमने आपको बताया था कि सिंध में आज से 1ली जमात से लेके और 8वीं क्लास तक जो है वो स्कूल की जो है वो क्लासेस ऑन हो चुकी हैं, स्कूल खुल चुके हैं। बच्चे बड़ी खुशी खुशी मास्क पहन के जो है वो सिंध में स्कूल की तरफ जो है वो पहुंच गए हैं जनाब। और स्कूल के अंदर और बाहर SOPs को अमल दरामद भी जो है वो नजर आ रहा है, साथ सोशल डिस्टेंसिंग भी जो नजर आ रही है। खुद आप जो है सईद गनी साहब को भी देख सकते हैं कि वो उन्होंने भी काफी स्कूल के जो है वो दौरे पर हैं, इस टाइम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरे मामला जो है वो सेटल्ड हैं, क्या SOPs को फॉलो करते जो है लोग नजर आ रहे हैं। लेकिन अंदर की बात हमेशा आपको आपका नुमाइंदा बताता है, हमेशा अंदर की बात जो है वो आपको वो बंदा बताता है जो आपका अपना होता है, वो सही बात बताता है। तो इस वजह से हमने कोशिश ये की है, हमारे ब्यूरो चीफ कराची जो मुनव्वर साहब जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे और जैसे वो हमें ज्वाइन करते हैं अंदर की बात हम उनसे पूछेंगे कि सच और हकीकत हमें वो बताएं कि क्या वाकई बच्चों के लिए जो है वो सिंध में मुकम्मल तौर पे SOPs को फॉलो करते हुए बच्चे स्कूल पहुंच चुके हैं, क्या प्रॉपर तरीके से वो ये देख रहे हैं कि मामला और हालात जो है वो बिल्कुल सेटल्ड हैं। इसके अलावा जनाब सूबाई वजीर तालीम सईद गनी जो है वो SOPs पर जो सख्ती से अमल दरामद जो है वो ना हुआ तो उसके खिलाफ जो उन्होंने ये बात कह दी है कि वो फिर जो है इसके खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जाएगा। और खास तौर पे 15 सितंबर को यूनिवर्सिटी मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तालिबे इल्मों को बुलाया गया था। 23 सितंबर को वफाकी वजारत तालीम ने दूसरे मरहले में स्कूल खोलने की इजाजत दी थी और मगर इसके बावजूद महकमा तालीम सिंध ने आज से दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला कर लिया है। अब अल्लाह करे बच्चों की जो है वो ये सेहत, छोटे बच्चे हैं, महफूज रहे और टीचर्स भी और इंतजामिया भी जो है वो बच्चों की सेहत का और कोविड के हालात में जो है वो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। तो अब देखना ये है कि अब वाकई खुदा ना करे कि स्कूल जो है वो दोबारा से जो है वो कोई इस तरह की सिचुएशन हो के बंद करने पड़े या कोई और मामला हो और बच्चे जो है वो हमारे महफूज रहें। दुआ तो हमारी यही है और अच्छा सोचना चाहिए इंशाल्लाह। मलिक मुनव्वर साहब ने हमें ज्वाइन किया है कराची से, पूछते हैं सूरत हाल क्या है। सिंध भर में स्कूल खुल चुके हैं और 1ली से 8वीं जमात तक की क्लासेस का आगाज हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम मलिक मुनव्वर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर नबी साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी शुक्र अल्लाह का। आज कराची का मौसम कैसा है? ये मौसम तो अच्छा है, बेहतर है। और दूसरा क्या है कि स्कूल जी। जो बच्चों के खुल गए हैं उससे वैसे मजीद मौसम में और रौनक जो है पैदा हो गई है। सही, बच्चे खुशी खुशी स्कूल गए हैं। SOPs को कैसा देख रहे हैं आप? जी डॉक्टर साहब देखें, अच्छे माह हो गए हैं कोरोना वायरस के बायस जो ये स्कूल बंद कर दिए गए तमाम तलीमी इदारे, चाहे वो प्राइमरी स्कूल थे या सेकेंडरी थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी, तमाम जो तलीमी सरगर्मियाँ थी तो कोरोना वायरस के बायस मुअत्तल होकर रह गई थी और 6 माह से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। और अब वो जैसे कहते हैं कि कुफर टूटा खुदा खुदा करके, तो बड़ी मुश्किलों से बड़ी एहतियाती तदबीरें इख्तियार करने के बाद जो है ये फैसला किया सूबाई वजीर तालीम ने, हुकूमत सिंध ने, कि आज 28 सितंबर से आज पहला दिन है सुबह सिंध में, सिंध भर में जो प्राइमरी स्कूल थे, मिडिल स्कूल की जो क्लासें थी उनका बाकायदा आज के रोज से आगाज कर दिया गया है।
सही है, सही है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि वैसे सिंध हुकूमत जो है जो स्कूल खोलने के हवाले से मुतमईन नहीं थी, सही, मगर जो अच्छा, प्राइवेट ठीक है। स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं, प्राइवेट स्कूलों वाले हैं, उन्होंने तो बड़ा प्रेशर उन्होंने डाला हुआ काफी था। खासा प्रेशर किया है, काफी प्रेशर दिया है सूबाई हुकूमत पर कि वो स्कूल खोले, क्योंकि बड़ी क्लासें खोलने का जब फैसला किया नैन तहम का, तो साथ साथ छोटी क्लासों के भी बहुत सारी जगह पर मकामात पर स्कूल खोल ठीक है, दिए गए थे, ठीक है। जिन पर सूबाई वजीर तालीम सईद गनी साहब जो है वो आए रोज मुसलसल न सिर्फ कराची जी। बल्कि अंदरून सिंध के मुख्तलिफ अजला के भी उन्होंने विजिट किए, हाँ जी, और बिल्कुल जहाँ- बिल्कुल देख सकते हैं और हम जहाँ स्क्रीन SOP की खिलाफवर्जियां हुई उन action स्कूलों भी लिया। की इंतजामी के खिलाफ कार्रवाई के अहकाम भी दिए। कुछ सही, स्कूल good है। मतलब ऐसे स्कूल हैं जो कि उन्होंने सील भी किए हैं। पर सही है, मगर सही है। एक तरफ जो है वो सिंध हुकूमत सूबाई वजीर सेहत भी इस बात का खदशा जाहिर करते रहे हैं कि कोरोना वायरस जब से ये तलीमी सरगर्मियां शुरू हुई तो दोबारा से वो केसेस जो है वो रिपोर्ट होने लगे, वो बढ़ना शुरू हो गया था। सही, मगर सही। इन तमाम खदशात के बावजूद सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया जी। कि बच्चों का जो तलीमी साल है जो वो जाया ना हो। क्लासें रह सही। गई थी उसको जाया न हो, सही, और प्रॉपर सही। तरीके से जो है वो अच्छा, ये क्लासें हैदराबाद, शुरू की जाएं। मीरपुर खास, सक्खर, नवाबशाह, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में इस टाइम तालीमी सरगर्मी का जो है वो आगाज हो चुका है। पहली जमात से 8वीं क्लास के तलबा तालबात जो है वो बच्चे जो है वो स्कूल पहुंच गए हैं। SOPs के वाले से भी आपने काफी जो है वो मुतमईन हमें जो है वो खबर दी है कि काफी जो है वो मामला ठीक है। फिर सईद गनी साहब खुद भी जाकर स्कूल्स का विजिट कर रहे हैं, SOPs को देख रहे हैं। अल्लाह करे कि ये सिलसिला इसी तरह चलता रहे और हमारे बच्चे जो है वो, हमारा बेसिक तो मकसद ये है कि बच्चे जो है वो इन तमाम चीजों से जो है वो सेफ रहे, उनको कोई तकलीफ परेशानी ना हो। बेसिक तो हम तो यही जाहिरी बातें चाहते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपने मुनव्वर साहब हमें ज्वाइन किया और हमें अपडेट किया सिंध के हवाले से और बताया SOPs के हवाले से, और जहां जहां भी जो है सिंध के हालात पहले ही बड़े खराब है। गवर्नमेंट जो है वो इस लेवल पे नहीं है कि जो है वो बच्चों के लिए उस तरह से SOPs जो है उनको दिए जाए। इसीलिए वालिदैन को चाहिए, जो सिंध के हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, अपने बच्चों को हैंड सैनिटाइजर और मास्क जो है वो दे के भेजिए। उनको प्रॉपर तरीके से जब वो मतलब आए, वापस आए, उनके हाथ धुलवा के, उनको नहला के, फिर जो वो किसी चीज को हाथ लगाए, उनके जो कपड़े जो उन्होंने एक दिन पहने हैं वो वॉश करके दूसरे दिन आपने उनको जो है वो पहनाने हैं। तो ये एहतियात जो है वो वालिदैन को करनी पड़ेगी और असातिज़ा को जो है वो क्लासरूम में सोशल डिस्टेंसिंग पे बहुत एहतियात करनी पड़ेगी। तभी हम अपने बच्चों को जो है वो इस कोविड की इस वबा से जो है वो बचा सकते हैं और उनको सेफ रख सकते हैं। ये तो थी जनाब आज की हमारी स्टोरीज और आज के हमारे टॉपिक्स जिन पर हमने जो है वो बात की और हमने आपको जो है वो बताया है। लेकिन अब टाइम हो गया सैर कर जाने का, क्योंकि मैं थक गई हूँ ना, मैंने सैर को जाना है। तो मैं जरा आज जो है वो एक झील पे चलते हैं, आपको हम झील पर लेके चलते हैं और झीलों की बड़ी सैर करवाते हैं हम आपको। आए दिन मेरे पास जो है वो झील आई हुई होती है कि जी आपने आज झील पे लेके जाना है। ये जो हमारा रिसर्चर है ना, उसको झील पे जाने का बड़ा शौक है, डेली झील निकाल के ले आता है। आज जनाब अताबाद झील है और अताबाद झील जो है वो गिलगित से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। गिलगित खूबसूरत तरीन इलाका है पाकिस्तान का। यू कांट इमेजिन, जो लोग गए हैं उनको तो पता है, जो लोग नहीं गए ना, इस कदर खूबसूरत है कि आपको ऐसा लगेगा आप स्विट्जरलैंड में आ गए हैं, आपको ऐसा लगेगा आप ऑस्ट्रेलिया में आ गए हैं, आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी बहुत ही खूबसूरत जगह पे, आप किसी जन्नत में आ गए हैं। तो जनाब ये है अताबाद झील जो गिलगित से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये झील वादी गोजल के हदूद में होने की वजह से गोजल झील भी कहलाती है। ताहम अताबाद झील के नाम से ये ज्यादा मारूफ है और आज से 10 साल कबल ना सिर्फ किताबों में, ना सिर्फ तस्वीर में, बल्कि इस झील का कोई तस्करा मौजूद ही नहीं था। ये झील कहां से आई, कैसे आई, और फिर एक अताबाद नामी गांव था जिसका साथ बहता हुआ दरियाए हुंजा नजर आता था। ताहम अब इसकी गांव की जगह एक खूबसूरत तौर पे जो है वो इस झील ने ले ली है। अताबाद झील अपने नीले रंग की वजह से लोगों को दूर दूर से अपनी जानिब खींचती है। असल में आसमान का अक्स मुकम्मल तौर पे गालिब होने की वजह से पानी में नीले रंग का जो ये अक्स दिखाई देता है, ये बहुत ही खूबसूरत है। मौसम के लिहाज से इसका पानी अलग रंगत बिखेरता दिखाई देता है और आसमान पर स्याह बादल हो तो झील भी स्याह दिखाई देती है। कबल अजी दर्रे, आप इसको खंजराब कहते हैं, और इसमें लोगों को कश्तियों पर जो झील पार करनी पड़ती है उसमें तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों और ट्रकों को कश्तियों के जरिए ही दूसरे किनारे तक ले जाया जाता है। ये झील जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और पिछले साल चीन के ताबूत से आमदोरफ्त के लिए एक सुरंगनुमा सड़कें भी जो है वो इसमें बना दी गई हैं और उसके हवाले से भी जो है वो
सयाहों का मकसद सिर्फ झील को देखना नहीं बल्कि कश्ती के जरिए दूसरे किनारे जाकर लुत्फअंदोज होना भी है। अताबाद झील की लंबाई तकरीबन 21 किलोमीटर है और झील को पार करने के लिए सयाह कमोबेश 1 घंटा कश्ती के सफर से लुत्फअंदोज होते हैं, यानी 1 घंटे का सफर है। और फिर इसको जो है वो भरपूर तरीके से जो है वो दोनों तरफ से इसकी तस्वीर कशी की जाए तो सूरज की शुआएं पानी पर हीरों की मानिंद चमकती नजर आती हैं। झील किसी सीधी सड़क की तरह नहीं है बल्कि मुख्तलिफ मोड़ लिए हुए है। हर मोड़ पे एक मुनफरिद नजारा आपको मुंतजिर होता है कि झील के वस्त में एक पुरसरार खामोशी होती है। ताहम कश्ती का इंजन इस खामोशी को सीना चाक कर देता है और कश्ती के हरकत से पानी में बनने वाली जो लहरें हैं एक खास तरतीब के साथ आगे पीछे होती दिखाई देती हैं। ये है अताबाद झील। इसका इख्तितामी मोड़ जो है वो इतना खूबसूरत है जिसे पासो जो नामी एक खूबसूरत मंजर जो है वो हमें देखने को मिलता है। और झील किनारे खड़ी मुख्तलिफ रंगों और डिजाइनों की जो वहाँ कश्तियाँ हैं जिन पर सफर करते हैं वो बहुत ही खूबसूरत इम्पैक्ट देती हैं। अताबाद झील है कुदरत का ऐसा हसीन तोहफा है कि जिसका शुक्र जितना भी अदा किया जाए उतना कम है। और ये एकदम से ही जो है वो इजाद हुई है, एकदम से ही हमारे दरमियान में जो है वो आई है, वरना पहले इसका जो है वो कोई दूर दूर तक जो है वो नामो निशान नहीं था। अताबाद एक गाँव था और उस गांव को जो है वो दरमियान से दरिया हुंजा के साथ वो गांव लगता था। उस गांव की जगह जो है वो झील ने ले ली है और इसका पानी इतना शफाफ है, इतना शफाफ और इतना खूबसूरत है कि आपकी सोच होगी कि कितना खूबसूरत है। वहाँ आप अपना अक्स देख लें, आपकी शक्ल नजर आ जाएगी इस अताबाद झील में। तो बहुत खूबसूरत झील है, जरूर जाएं। और जो है गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आप जाएं तो गिलगित में जनाब दरियाए नावल अदब से और जो है वो इसके हवाले से जो गिलगित से तकरीबन 120 किलोमीटर के फासले पर ये मौजूद है। तो आप इसमें जो है वो जरूर सैर कीजिए और कश्ती से 1 घंटे का सफर एक किनारे से दूसरे किनारे तक का भी जरूर करें और फिर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। ये तो थी जनाब अताबाद झील, तो आपको कैसी लगी? जी जनाब, कैसी लगी अताबाद की झील की सैर आपको? होप सो कि मजा आया होगा। ऐसे स्क्रीन पे तो देखने में मजा आया होगा, लेकिन जरूर जाइए गिलगित और फिर मुझे बताइए कि आपको जो है वो वहां पर रियल जाकर जो है वो कितना अच्छा इम्पैक्ट जो है वो मिला और आपने कितना सुकून महसूस किया। तो ये तो थी आज की हमारी सैर जो हमने आपको कराई अताबाद झील की गिलगित में। और अब आज के हवाले से जो कुछ फैशन के हवाले से भी बात हो जाए तो आज के फैशन में हमारे पास जो है वो क्या है, आज सरप्राइज है। आज पहले जो है वो वीडियो चलेगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या है। जी हाँ, एक सरप्राइज है जो हम आपको देंगे। पहले हम ऑन करेंगे, उसके बाद उसके बारे में जो है वो बात करेंगे। जी प्ले कीजिए। जी, तो ये सरप्राइज था लिपस्टिक के हवाले से। लिपस्टिक के बेहतरीन कलर जो है वो हमने आपको जो है वो दिखाए और लिपस्टिक के कलर जो है वो आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। ये तो था आज हमारा जो है वो थोड़ा सा आपके लिए जो है वो खवातीन के लिए जो है वो कुछ लिपस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कलर्स असल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग रेड कलर की, डार्क रेड कलर की लिपस्टिक लगा के गर्मी में बाहर निकली होती है खवातीन, वो बहुत ही अजीब लग रहा होता है। लिपस्टिक सारी फैल जाती है। गर्मी में कभी भी जो है वो मेल्टेड लिपस्टिक्स नहीं लगाई जाती, मैट लिपस्टिक लगाई जाती है और मैट लिपस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। सर्दियों में आप जो है वो ग्लोसी जो है वो लिप्स के साथ जो है वो चल सकती हैं, लेकिन गर्मियों में इस तरह की जो है वो लिपस्टिक्स जो है वो सारा जो है वो फैल जाता है। अक्सर खवातीन के दांतों पे लिपस्टिक लगी होती है, वो बहुत बुरा इम्पैक्ट देता है। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। आप अच्छी और लाइट कलर्स की लिपस्टिक जो है वो इस्तेमाल कीजिए, जो ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक्स हैं। आजकल ट्रांसपेरेंट लिपस्टिक का फैशन है, लिपस्टिक नजर भी नहीं आती और लिपस्टिक लगी हुई भी होती है।
تو آج کل ایسی ہی لپسٹکس ہیں ٹرانسپیرنٹ جو آپ لگائیے وہ بہترین ہے. اور یہ تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ اس میں کلرز جو مل جائیں گے, اس میں ٹرانسپیرنٹ کلر جو آپ پنکش میں دیکھ رہے ہیں, سکنش میں دیکھ رہے ہیں, یہ ٹرانسپیرنٹ کلرز ہیں جو کہ آپ لگائیں گے تو زیادہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلے گا. تو یہ آپ کلرز جو ہے وہ یوز کر سکتی ہیں اپنی عام روٹین میں. اور اسکرین کے لیے ہم تھوڑا سا ذرا ڈارک کلر جو ہے وہ لپسٹک کا یوز کرتے ہیں, لیکن میں پھر بھی ٹرانسپیرنٹ ہی یوز کرتی ہوں. زیادہ جو ہے وہ ڈارک لپسٹکس جو ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے, اور میں پھر خواتین کو بھی یہ جو ہے وہ کہتی ہوں کہ آپ ذرا ڈارک لپسٹکس کی طرف نہ جائیں. جتنی سافٹ لپسٹک ہوگی اتنا زیادہ اچھا امپیکٹ یا خوبصورت جو ہے وہ آپ لگیں گی. تو جناب یہ تو تھی ہمارے آج کی لپسٹکس جو ہم نے خواتین کے لیے اسپیشل جو ہے وہ کلرز آپ کو جو ہے وہ بتائے کہ ان پروسیس اس موسم میں آپ کون سے کلرز جو ہے وہ لگا سکتی ہیں. تو ابھی ہم آپ کو جو ہے وہ آج کی بک کی طرف چلتے ہیں. آج کی کتاب بہت امپورٹنٹ ہے, ایک ناول ہے, بہت خوبصورت ناول ہے, اور کہتے ہیں کہ حساس دل رکھنے والوں کے لیے اگر انہوں نے یہ ناول نہیں پڑھا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. ناول ہے جناب قرۃ العین حیدر کا, اور آگ کا دریا اس کا نام ہے. اور جنہوں نے پڑھا ہے وہ اس سے واقف ہیں کہ یہ کتنا جو ہے وہ ایک خوبصورت ناول ہے, جس میں ایک امپیکٹ اس قسم کا ہے کہ محبت کرنے والے اور حساس دل رکھنے والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ یہ بہترین ناول ہے. اور اگر آپ جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ اس کے اندر گھستے چلے جاتے ہیں. یہ ایسا ناول ہے, محبت بھی ہے اس میں, جو ہے سبق بھی ہے. اور آپ اگر اس ناول کا ہیرو اگر آپ بات کریں, میں اس ناول کے اندر اگر جاؤں تو اس ناول کا ایک ہیرو ہے جو انڈیا اپنی کزنوں سے ملنے جاتا ہے, اور دیواروں پہ لگے جالی والے پردے اور ایک ٹاٹ کے پردے والے کچے مکان پہ جب دستک دیتا ہے تو اندر سے جو ہے ایک دلائی اوڑے لڑکی اس کے لیے دروازہ کھولتی ہے. تو اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ اس کی دونوں کزنیں جو ایم اے انگلش ہیں اور بی بی سی پر خبریں پڑھتی ہیں تو اس ایسے بوسیدہ مکان میں رہتی ہیں. اس کے وہ دل میں خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ صرف میٹرک پاس ہے اور سفارتکار ہے, جبکہ اس سے بھی کم لکھے پڑھے لوگ جو ہے انٹر میٹرک کی پوسٹوں پر بیٹھے ہیں اور ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے ہیں. باتوں باتوں میں جب اس کی کزن اس کی بیوی کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ اپنی روزمرہ کی مصروفیات کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ ان جیسی پڑھی لکھی تو نہیں, لیکن ہر روز شام کے وقت تاریک روڈ پہ اونچی ہیل کا سینڈل اور بنارسی ساڑی پہن کر اس کے ساتھ